السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، تھمبنیل دیکھ کر آپ نے آج کی ویڈیو کا اندازہ لگا لیا ہوگا، تو ہم بغیر کچھ کہے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ کسی شخص نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عبارات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے استفتاء کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں پیش کیا اور دارالعلوم کے جواب کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں حقیقی صورتحال کی وضاحت پر مشتمل مفصل اور واضح استفتاء دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں آیا اور مفتیان کرام نے تازہ استفتاء کا واضح جواب مرتب فرما دیا جو ہم رشتہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ سابق مستفتی نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی کی ذات کو مجروح کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ بے بنیاد اور تربص پر مبنی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی مساعی اور خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں ان کا بہترین صلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے فتویٰ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال اور جواب ملاحظہ فرمائے۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک عرصے قبل پاکستان کے ضلع ملتان کے عبدالواجد لطیف نامی ایک شخص نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجلیات صفدر کی چند ایک عبارات دارالافتاء دارالعلوم دیوبند بھیجی؟ اس سائل نے سوال میں طرز اختیار کیا کہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے بغیر یہ بات کی کہ ایک صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کا تعارف کرواتے ہوئے اور باقاعدہ یزید کا عنوان باندھ کر لکھا ہے کہ طبرانی میں ہے کہ یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا۔ اس سائل نے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے بغیر مزید عبارت یوں نقل کی۔ اسی طرح انہی صاحب نے یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجہ کبر سنی عمارت کے کوفہ سے معزول کر دیا۔ سائل کے استفتاء کے جواب میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ صادر کیا گیا جس میں پہلی روایت کو بیان کرنے والے شخص کے متعلق یہ تصریح کی گئی کہ اس کو بیان کرنا اور اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے جو انسان کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ اس سائل عبدالواجد لطیف نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی بنیاد پر پاکستان کے کئی مدارس سے فتویٰ لیا جن میں دارالعلوم کراچی اور ملک کے دیگر دارالافتاء شامل ہیں۔ اس شخص نے تمام فتویٰ جات اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں شائع کر کے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مجروح کرنا چاہا۔ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کی بنیاد پر ایک مماتی مولوی نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نبر اللہ مرقدہ کی ذات کو سخت مجروح کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا امین صاحب اکاڑوی کو زندیق کہا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نبر اللہ مرقدہ نے تجلیات صفدر میں ایک موقف اختیار کیا ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا اور یزید کے فاسق فاجر ہونے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجروح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم المرتبت صحابی رسول ہونے کی بنا پر آپ کے بیٹے یزید کو صالح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ اکابرین دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی موقف ہے۔ باقی تجلیات صفدر میں حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی اور البدایہ والنہایہ کی جو عبارات پیش کی ہیں وہ بطور استدلال نہیں بلکہ مخالفین پر بطور الزام پیش کی ہے، جس کی مختصر تفصیل استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے حالیہ فتوے میں موجود ہے۔ اس فتوے میں تصریح ہے کہ بعض لوگوں نے چند ضعیف روایات کی بنیاد پر یزید کے فسق کو مختلف فی بنانے کی کوشش کی اور یہ کوشش دارالعلوم دیوبند کے اسلاف کی تصریحات کے بالکل منافی تھی۔ تو حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو اس بنیاد پر ذکر کیا کہ اگر آپ ضعیف روایات کی بنیاد پر یزید کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر روایات میں تو اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں، تو کیا آپ لوگ ایسی روایات کو تسلیم کریں گے؟ تو تجلیات صفدر کی عبارات بطور الزام کے تھے، جیسا کہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل مضمون کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن سائل عبدالواجد لطیف نے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا سیاق و سباق ہٹا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی موقف رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کے فتوے میں حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کی روشنی میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے
کہ حضرت اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت بطور تحقیق نہیں بلکہ بطور الزام ہے، اور ظاہر ہے کہ بطور الزام پیش کی گئی عبارت مؤلف کا اپنا موقف نہیں ہوا کرتی۔ میں ارباب دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مجریہ 27 شوال سن 1444 ہجری تجلیات صفدر کی اصل عبارت نشان زدہ عبارات اور استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا حالیہ تحریر فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض خدمت یہی ہے کہ اور آپ کو بھی بخوب علم ہے کہ حضرت اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دفاع کرنے والی شخصیت تھے، اس لیے حضرت اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھا جائے اور حضرت اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ پر صادر کیے جانے والے فتوے پر نظر ثانی کی جائے اور وضاحت کی جائے کہ حضرت اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص پر مبنی نہیں، تاکہ کوئی فرد دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا غلط استعمال کر کے حضرت اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مجروح نہ کر سکے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء نے اس فتوے کا جواب یہ دیا ہے۔ تجلیات صفدر میں مذکور بعض روایات کی تحقیق پر مشتمل ایک فتوے کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند سے سابق میں جو فتویٰ دیا گیا ہے اس میں کسی متعین شخصیت پر کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ اس میں ایک تو اصولی بات تحریر کی گئی ہے کہ یہ روایات ثابت نہیں، لہٰذا ان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی شراب نوشی پر راضی تھے تو انہوں نے 5 صحابی کو ڈرایا دھمکایا ہے وغیرہ، یہ درست نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ در حقیقت نعوذ باللہ کاتب وحی سے بغض اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو انسان کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ اس فتوے میں کہیں بھی حضرت امین صفدر اوقاڈوی صاحب پر گمراہ یا زندیق ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ نسبت غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مرحوم نے ان روایات کے ذریعے مذکورہ بالا نوعیت کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے کہ ان پر زندیق وغیرہ ہونے کا حکم لگایا جائے۔ حضرت مرحوم تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کی عظمت شان کے قائل تھے، ان کے دفاع میں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، ان کی تصنیفات کے اندر سری الفاظ میں اس کا اعتراف موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے تجلیات صفدر میں ان روایات کا ذکر کیوں کیا، تو ممکن ہے کہ انہوں نے بطور الزام ان کا ذکر کیا ہو، جیسا کہ سوال کے ساتھ منسلک فتوے میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا اصل مستدلل اہل سنت والجماعت کے علماء کی تصریحات ہیں، یہ روایت نہیں ہے۔ کتاب کے مشمولات اور سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس فتوے پر دستخط کرنے والی شخصیت ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب بلندشہری، حضرت مولانا مفتی زین الاسلام صاحب قاسمی، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ وہیں دوسری جانب کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری نے بھی ایک تحریر شائع فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڈوی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کتاب و سنت کی روشنی میں معیاری شخصیتیں آتی رہیں گی جو درجہ بدرجہ حق و باطل کا معیار ثابت ہوتی رہیں گی، اور اگر کوئی کتاب و سنت کے الفاظ سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو وقت کے مناسب حال و عنوانات سے باطل پرستوں کی تعویلات کا پردہ چاک کر کے حقیقی اسلام کا روشن چہرہ دکھاتی رہیں گی، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین تأویل الجاہلین۔ حدیث بالا کے مطابق رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڈوی نور اللہ مرقدہ، ولادت 4 اپریل سن 1934 عیسوی بیکانیر ہندوستان، وفات 3 اکتوبر 2000 اوکاڑا پاکستان کا شمار اہل علم اور علماء کے مابین عصر حاضر کی ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کو اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے سلف صالحین سے لیا اور اپنی پوری حیات مستعار کو دین میں غلو پسندوں کی تحریفات اور باطل پرستوں کی جعل سازیوں اور جاہلوں کی بیجا تعویلات کے رد و تعاقب میں بے لوث وقف کر دیا۔ اپنی ان مقبول و مخلصانہ خدمات کے سبب بر صغیر پاک و ہند میں حضرت موصوف اہل حق کی علامت اور شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عوام و خاص کے مابین آپ وکیل احناف اور مناظر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
آپ دین اسلام کی توسیع و اشاعت میں منہج دارالعلوم دیوبند کے حقیقی و عالمی ترجمان اور فرقہ باطلہ کے خلاف ایک سیف بے نیام تھے۔ آپ کا اصلاحی تعلق شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت لاہوری سے بیعت ہونے کے ساتھ حضرت مولانا شمس الحق افغانی اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر جیسے متکلمین اسلام کی خصوصی توجہات کا مرکز بنے۔ انہی روحانی تعلقات کی برکت تھی کہ مذہبی احناف کی ترویج و اشاعت اور اس کے تحفظ و دفاع کے میدان میں نہایت اعتدال، سنجیدگی اور ٹھوس علمی دلائل کے ساتھ کارہائی نمایاں سر انجام دیے، جس کا اثر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ صدیوں تک دیکھتے رہیں گے۔ حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت اللہ اور احقاق حق اور ابطال باطل کے میدان میں خوددار صلاحیتوں کی بنیاد پر صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ عصر حاضر کے تقریباً تمام ہی باطل فرقوں کے خلاف برسر پیکار رہنا آپ کا امتیازی وصف ہے۔ فرقہ باطلہ کے دست و بر سے امت مسلمہ کو بچانے میں آپ کی مخلصانہ اور بے لوث خدمات نسل نو کے لیے نہ صرف یہ کہ صدیوں تک نمونہ بنیں گی بلکہ جب بھی کوئی باطل فرقہ سر اٹھائے گا تو مولانا محمد امین صفدر اور مولانا محمد سرفراز خان صفدر جیسے اساتین ملت اسلامیہ کا نام نامی لوگوں کی نوک زبان پر ہوگا۔ پاکستان کے بڑے بڑے جامعات میں آپ کے دروس ہوتے رہے ہیں جن میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی اچھی خاصی تعداد شریک رہتی تھی۔ اصول و فروغ میں آپ اپنے اکابر علماء دیوبند پر اعتماد کرتے تھے۔ نزاعی مسائل میں علماء دیوبند کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے تھے اور اس سے سرمایہ انحراف نہیں کرتے تھے۔ فن مناظرہ میں مجتہدانہ شان کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر و تقریر انتہائی بے تکلف اور سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرمغز اور مؤثر بھی ہوتی تھی۔ انداز بیان نہایت محققانہ ہوتا تھا۔ ان تمام تر خصوصیات و صلاحیتوں کے باوجود سادگی، عاجزی، تواضع و انکساری کے پیکر تھے۔ تقوی، عبادت، احتیاط و ورع اور اتباع سنت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ابنائے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کو آپ کی شخصیت اور مقبول خدمات پر فخر ہے۔ یوں تو آپ کے لاتعداد تصانیف کا ہر صفحہ ملت کے لیے بے بدل سرمایہ ہے، لیکن تجلیات صفدر اور فتوحات صفدر وغیرہ کتابیں آپ کی تحقیقی قلم کے ایسے علمی یادگار ہیں جو شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم تمام خدام دارالعلوم دیوبند آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا نفع پوری ملت اسلامیہ کے لیے عام و تام فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے دارالعلوم دیوبند کے استاد و نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب کے پاس شیئر فرمائیں اور تمام گروپوں میں اس ویڈیو کو شیئر فرما کر اس ویڈیو کو عام فرمائیں۔